بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر تھے جو اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوئے۔ ایک مرتبہ سفر پر تھے، گرمی کا موسم تھا، پاؤں ننگے تھے، سفر کی تھکاوٹ اور پیدل چل چل کر پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ ذرا آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ فاصلے پر ایک کنواں ہے، وہاں کچھ نوجوان اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے کچھ فاصلے پر دو بے حیا لڑکیاں کھڑی ہیں۔ جب آپ نے ان کو دیکھا تو حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ یہ دونوں لڑکیاں اس جنگل میں کیوں کھڑی ہیں اور کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وجہ دریافت کی تو پتہ چلا کہ ان کا کوئی بھائی نہیں، باپ بوڑھا ہے، وہ اس قابل نہیں کہ چل پھر سکے، اور وہ دونوں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہیں کہ جب تمام لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو آخر میں یہ اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سننے کے بعد آگے بڑھے اور خود پانی کنویں سے نکالا اور ان کی بکریوں کو پلایا دیا۔ لڑکیاں جب خلاف معمول جلدی گھر پہنچی تو باپ نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو دونوں نے باپ کو پوری حقیقت سے آگاہ کیا۔ باپ چونکہ خود بھی پیغمبر تھا، فرمایا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ تاکہ ہم اس کو پورا بدلہ دیں۔ اب ایک لڑکی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی تو وہ کس طرح آئی، اس کا انداز کیا تھا؟ قرآن میں اس کے چلنے کا انداز جو کہ شرم و حیا سے لبریز تھا اس طرح بیان کیا۔ پھر آئی ان دونوں میں سے ایک، شرم و حیا سے چلتی ہوئی، وہ کہنے لگی میرا باپ آپ کو بلاتا ہے تاکہ وہ بدلہ دے جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی، شرم و حیا کا دامن نہیں چھوڑا، نگاہیں نیچے تھیں، بات میں بھی شرم کر کے زیادہ کھل کر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی حیا اس قدر پسند آئی کہ اس کی حیا کو قرآن بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا تاکہ پوری امت کی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ جب وہ گھر سے نکلے تو شرم و حیا سے عاری لوگوں کی طرح گردن اٹھا کر نہ چلیں، بلکہ دھیمی چال سے شرافت و حیا ان کے واضح نظر آئی، جس طرح شعیب علیہ السلام کی بیٹی